اسی تنگ ہوئے. بادشاہ کے پاس تو تھا بڑا جو چھوڑ کے جانا تھا، رو پڑا. کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر دی تیاری ہے. بابا پھر بولا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آگے تو آپ سفر پہ جاتے تھے تو سارا شہر دیکھتا تھا، ہاتھی گھوڑے خیمے پروٹوکول، وہ گھوڑ سوار، وہ تیر انداز، وہ تلواروں والے کدھر ہیں سارے آج؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی آج ایک اور سفر تے چلا. انہوں نے کہا اچھا، خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ رہا ہوں، تو پھر جس سفر پہ جا رہا ہے اس کا سامان کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ اکٹھا ہی نہیں کیا کوئی. بابے نے وہ لال رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے کہنے لگا بادشاہ یاد ہے ایک دن یہ رومال تو نے مجھے دے کر کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف ہے رومال اس کی گود میں رکھ دو. اس دن تو رومال اپنی جیب میں ڈال کے میں چلا گیا تھا، لیکن لے بادشاہ آج رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے، جس کو اللہ نے ٹائم دیا، جس کو اللہ نے عمر دی، جس کو اللہ نے صحت دی، جس کو اللہ نے شعور دیا، جس کے کان میں اذان کی آواز آتی تھی، جس کے گھر میں مصلی بھی تھا، جس کے گھر میں قرآن بھی تھا، جس کے گھر میں تسبیح بھی تھی، لیکن اس نے پھر بھی وہ سامان ہی نہیں اکٹھا کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے. قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں. حضرت جی سارے سیانے بیٹھے ہو، روز چیک کر کے سو وہ کنا ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے، اور وہ کنا ہے جڑا، ویسے میں اپنی بات کروں ڈنڈی نہ مارا، صحیح صحیح حساب کرا تو ساڑھے کو لو ہی ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے، جڑا لے کے جانا ہے کتھے وے. مثال کے طور پہ چادر ہے بڑی لیکن چھڑ کے، کڑی بڑی مہنگی ہے لیکن چھڑ کے، پگ ہے لیکن چھڑ کے، کوٹ ہے چھڑ کے، سویٹر ہے چھڑ کے، کپڑے نے چھڑ، بلکہ حضرت سب تو سستیاں اس طرح میری جراباں نے یہ بھی نہیں نال جانی ہیں حضرت. تو نال کی جانا ہے فجر، نال کی جانی ہے ظہر، نال کی جانی ہے عصر، نال کی جانی ہے مغرب، نال کی جانی ہے عشاء، تلاوت درود صدقہ خیرات، ماں پیو دی خدمت، تہجد نوافل حج عمرہ زکوٰۃ صدقہ خیرات سارے چیک کر لو یار وہ کنا ہے جڑا. اور قربان جائیے جی جن نے یہ فکر خود پہ پکی کر لی، یہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی، سیالکوٹ پورا روڈ ہے جی آپ کے نام پہ، خادم علی روڈ پورا آپ کے نام پہ ہے، اور اس وقت بھی اس وقت بھی اور اس وقت بھی، اب تب کچھ اور، اب تو حضرت وہ جو جہاں مزار مبارک ہے نا حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ، اب تو وہ جگہ کروڑوں کی نہیں ہے، اب اربوں کی گیم ہے حضرت. وہ ظاہر ہے اس دور میں بھی اس پراپرٹی کا یہی ہوگا. حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک انجینئر مرید ہو گیا، اور ظاہر ہے ہر مرید کو اپنے پیر سے پیار ہوتا ہے، اور ہر مرید کا دل کرتا ہے کہ میں کسی طرح اپنے پیر سے اپنی محبت کا اظہار کروں. اس نے بھی کیا. وہ کس طرح کیا؟ وہ حکیم خادم علی صاحب کو نہ آ کے عرض کرتا ہے کہ حکیم جی مینوں اجازت دو تو میں نقشہ بنا کے لے آواں تے جتھے آستانہ مبارک ہے نا اتنے پلازا بنائیے. تو فرمایا اسی کتنے جاواں گے؟ انہوں نے کہا جناب تسی تے کسی جنگل چ بھی جا کے پو کہ دنیا نے اتنے بھی آ جانا ہے، اجازت دو اتنے پلازا بنائی. کیسے لوگ تھے؟ وہ فرمایا یار اسی پلازا نہیں بنانا. انہوں نے کہا جناب وجہ؟ وہ فرمایا یار اسی اپنے بڑیاں کو گل سنی تے اسی تاں نہیں بنانا. انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے جڑی گل تسی سنی ہوئے وہ پرانے وقتاں دی ہوئے، وقت بدل گئے. انہوں گل ٹھیک فرمایا وقت جنہ مرضی بدل جائے گل بالکل ہی ٹھیک ہے. وہ کہندا حضرت جی کی سنے ہیں؟ فرمان لگے اسی اپنے بڑیاں کو سنیا کہ پلازا نال نہیں لے کے جان دیندے، تے جڑی شے نال ہی نہیں کھڑنی وہ بنانی کانوں؟ خادم علی تو وہی بنان ڈیا جڑا نال لے کے جانا ہے. میں حضرت آپ کو پلازا بنانے سے منع نہیں کرتا اگر حلال کا ہے، اگر حلال کا ہے. میں آپ کو پلازا بنانے سے منع نہیں کرتا اگر حلال، بس اتنی فکر ہے یار روز چیک کریو وہ کنا ہے جڑا لے کے بھی جانا ہے، کیونکہ صحابہ نے پوچھنا ہے. اور بڑی طویل حدیث ہے مسلم شریف کی،
میں صرف اس کا اینڈ بتا دیتا ہوں. جو نعمت اللہ نے دنیا میں بندے کو دی ہوگی نا، نبی اللہ پاک علیہ السلام فرماتے ایک ایک یاد کروا کے اللہ پوچھیں گے بندے کو، بندے یہ بھی دیا، بندے کی کیا ضرورت ہے جی انکار کرے؟ بندہ کہاں دی؟ ایک ایک نعمت جو دی ہوگی اللہ ساری یاد کروائیں گے. بندے صحت دیتی، بندے لمبی عمر دیتی، بندے بیوی دیتی، بندے بچے دیتے، بندے کار دیتا، بندے پیسے دیتے، ایک ایک نعمت اللہ بندے کو یاد کروائیں گے. بندہ مانے گا سب کچھ دیا، اور پھر آخر پہ بندے کو اللہ کہیں گے بندے تو پھر بھی ہمیں بھول گیا، تو نے پھر بھی مجھے یاد نہیں کیا، تو نے پھر بھی مجھے بھلا دیا. تو پھر حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، بندہ آگے سے عرض کرے گا ہاں اللہ میں پھر بھی تجھے بھول گیا. پھر آگے سے اللہ فرمائیں گے جا بندے دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا، آج میں نے تجھے بھلا دیا. اور لکھا ہے کہ اللہ کا یہ فرمانا بندے کو کہ میں نے تجھے بھلا دیا، یہ بات جہنم کے عذاب سے بھی سخت ترین عذاب ہوگا جس کو اللہ یہ کہیں گے جا میں نے تجھے بھلا دیا. اب تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ دل پہ دنیا کی محبت کا غلبہ ہے، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، پیلی کی محبت، زمین کی محبت. ابھی دل کو ان محبتوں نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. ابھی آپ کو اس بات کی سختی، اس بات کی گہرائی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ ہے کیا کہ اللہ بندے کو کہہ رہے ہیں جا میں نے تجھے بھلا دیا. خدا وہ نہ ہمیں وہ دن دکھائے، خدا نہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو اس دن اللہ کہے کہ جا میں نے تجھے بھلا دیا. ابھی آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی. اگر سامنے بیٹھے ہوتے ابراہیم بن ادم، ان کی شاید جان ہی نکل جاتی سن کے. اگر سامنے بیٹھے جماعت علی شاہ، ان کی جان ہی نکل جاتی سن کے یہ حدیث. ابھی نہیں آپ کو یہ سمجھ آئے گی حضرت کہ یہ بات کتنی بڑی. فرمایا اللہ کا بندے کو یہ کہنا کہ جا میں نے تجھے بھلا دیا، جہنم کے عذاب سے بھی سخت ترین عذاب ہوگا. اس لیے میرے دوستو آج وقت ہے یار، آؤ کر لئیے. تو وقت جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے. میں حکیم صاحب کسی شعر پہ اینڈ کر دیتا ہوں. آئے ہائے کیا سونا بابا پڑھتا تھا حضرت. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری. شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. بھائی جدو کٹھا ہی نہیں کیتا تو پھر ڈرنا ہی نہیں. جدو تیاری کوئی نہیں ہے پھر تے ڈرنا ہی ڈرنا ہے. بھائی جہے بندے نو سبق ہی نہیں یاد انہیں تے ڈرنا ہی ڈرنا ہے، تے جنہوں سبق یاد ہے انہیں کہاں ڈرنا ہے. اور حضرت اس کو اور آسان کر کے کمال کر دیا مولانا روم رام میاں محمد بخش صاحب نے نظم میں کی، مولانا روم نے نثر میں کی. کمال کر گئے جی. آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا تو وہ اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، سامنے انواع و اقسام کی نعمتیں پڑی تھی، کھا بھی رہے تھے. دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا. بابا دیکھے نہ بادشاہ کو شرارت سوجی، اپنی ساری کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں. اب جی کون تھا جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی علی جا. وہ پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا بلا کے لا. وہ بابا بلا لیا گیا. اب بادشاہ نے کیا کیا، اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو دے کے کہتا بابا جی ذرا مجھ سمیت سب کو دیکھیے، جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دیں. اب وہ بابا حضرت جی ہماری طرح کو بابا نہیں تھا کہ ہم ہی بابا بن گیا. وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا، پورا بابا. اس نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا. بادشاہ ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا لو میں نے بابے کا شغل لگانا تھا، بابا میرے شغل لگا گیا. اب ظاہر ہے بات آگے بڑی کوئی نہیں، ختم ہو گئی وہاں. اب مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے تو بادشاہ بیمار ہو گیا.
بیماری نے اتنا طول پکڑا، اتنی شدت اختیار کی کہ حکیم طبیب علاج سے عاجز آ گئے، دوائیاں بند کر دی گئیں، اور حکیم کہنے لگے جی ہمارا تجربہ کہتا ہے، باقی ہوگا وہ جو اللہ کی ذات کرے گی، ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ 3 دن سے زیادہ زندہ چوتھا نہیں دیکھے گا، کبھی مر جائے گا، اس کا وہ ناک ٹیڑھا ہو گیا ہے، اس کی آنکھیں اس طرح، یہ نہیں دیکھے گا۔ اب فیصلہ یہ ہوا بھائی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو اس طرح کرو، ایک دن بادشاہ کی اور رعایا کی آپس میں ملاقات کروا دو۔ بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنایا گیا، اس پہ لٹایا گیا، اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ کو ملتا جاتا گزر۔ اب انہی ملنے والے بندوں میں نا بابا جی بھی آ گئے، رومال والے۔ اب ایک تو ملاقات ایک تھی، دوسرا بادشاہ تھا بیمار، اس کو وہ نہ رومال یاد تھا نہ بابا یاد تھا۔ اب بابا جی آئے، آ کر کہا السلام علیکم، بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام۔ اب وہ بابا پوچھتا ہے بادشاہ سلامت، بڑا شور ڈال رکھا ہے، کدھر کی تیاری ہے؟ بابا رو پڑا، بادشاہ رو پڑا، کیونکہ چھوڑ کے جانا سوکھا کام تو نہیں نا ہے۔ تو بادشاہ کے پاس کو ہماری طرح تو نہیں تھا نا ہمیں کو 2-4 پہلیاں، بادشاہ تو زمانوں کا مالک تھا، اتنا کچھ چھوڑ کے جانا تھا، رو پڑا۔ اللہ حضرت جی انہوں نے منع کیا تھا، بندیا رہی ضرور دل نہ لائی، دل رہی ضرور دل، زمین پیراں دے تھلے وے، اینو پیراں دے تھلے ہی رکھی، اینو دل چ نہ واڑی، تیرا نقصان ہونا ہی۔ مکان تیرے پیراں دے تھلے وے، تھلے ہی رکھی، اینو دل چ نہ واڑی۔ دل کو اتنی عام چیز نہیں کہ ان میں پیلیاں اور ان میں ریڑے اور ان میں ٹرک اور ان میں ٹرالیاں داخل کی جائیں۔ دل بڑی خاص ہے، دل دریا سمندرو ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہوں، یہ دل صرف میرے اور میرے محبوب کے لیے ہے۔ ایسے جو پیلیاں نہ واڑی، ساڈا کچھ نہیں جانا، تو ہی تنگ ہونا ہے۔ ہم نے بات نہیں مانی، اسی واڑیاں پیلیاں دل وچ اور تنگ ہوئے، پھر انہاں پیلیاں نے کی کیتا؟ انہاں پیلیاں نے ساڈا کوئی رشتہ نہیں رہن دیتا ہے، رہا کوئی؟ ایس پیلی نہ تائے نے بھی لڑے، ایس پیلی لئی تائے نہ بھی لڑے، ایس پیلی نہ لئی چاچے نہ بھی لڑے، ایس پیلی نہ لئی بہن نہ بھی لڑے، ایس پیلی لئی بہنوئی نہ بھی لڑے، ایس پیلی لئی ماموں نہ بھی لڑے، ایس پیلی لئی خالہ نہ بھی لڑے، ایس پیلی لئی خالو نہ بھی لڑے۔ رہن دیتا ایس پیلی نے کچھ؟ اینا زمینہ نے مکانہ نے رہن دیتا کچھ؟ انہیں موڑے اسی بندے آپ پیر دے تھلے وے، پیر دے تھلے ہی رکھی ہیں، دل چنا واڑی۔ دل میرے اور میرے محبوب لئیے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گئے۔ یا رسول یا زمین دے تھلے وے، زمین دے پیر دے تھلے وے، پیر دے تنگ ہوئیں گا، اسی نہیں منی، ان تنگ ہاں سی ہے، کوئی رشتہ نہیں ہمارے پاس ہے، پیریاں بڑیاں نے، رشتہ کوئی گل جو نہیں منی، بندے رہی ضرور دل، اسی گل نہیں منی، پھر تنگ ہوئے۔ ظاہر ہے جی بادشاہ نے تو چھڑ کے بھی انہاں کو جانا سی، بادشاہ رو پڑا، کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر تے چلا، اللہ یا رسول شاہ صاحب پیر سید علی حسنین شاہ صاحب، اللہ والے اللہ والے، اللہ 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 اللہ۔ ادھر آؤ، آپ ادھر آؤ، شاید نہیں سید سونی کرسی تے بہو۔ لیکن ہم نے بات نہیں مانی، نقصان ہوا ہے، اور دکھ دی گل ہے کہ جڑی پیری لی اینے لوکاں نال لڑے ہیں وہ پھر میری کوئی نہیں، وہ پھر میری کوئی بھی نہیں۔ اللہ جنہاں نال لڑے ہیں اے وہی سن میرے مرن تو بعد انہوں نے میرے لیے ہاتھ کھلارنے تھے، پہلی نے تو ککھ بھی نہیں کرنا۔